بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جو ہے وہ سجاد حضری الدرم کے ایک دوست کے بارے میں پڑھا کہ ان کے ایک دوست جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں، تو آج ہم جو ہے وہ آگے پڑھیں گے۔ آگے ان کے جو ہیں وہ دوسرے دوست کا حال جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اب دوسرے دوست ان کے جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں اور پڑھتے ہیں ان کے بارے میں۔ اور لیجیے، دوسرے دوست محمد تحسین ہیں، یہ بال بچوں والے صاحب ہیں اور رات دن انہی کی فکر رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ان کے بچے ہیں اور ان کو جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے بال بچے کی، بیوی بچوں کی ہی فکر رہتی ہے۔ جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر کے قریب آتے ہیں، تیسرے پہر یعنی دوپہر کے بعد اور شام سے پہلے، جب میں کام سے فارغ ہو چکتا ہوں، لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل یہی چاہتا ہے کہ ایک گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش پڑا رہوں، مگر تحسین آئے ہیں، ان سے ملنا ضروری ہے۔ ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے اپنی بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں۔ میں کتنی ہی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ آئیں، جہاں بھی ملیں، انہیں جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے بیوی بچوں کی بیماریوں کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی ذکر نہیں کرنا ہوتا، کہ جتنی مرضی کوشش کر لیں کہ ان کو جو ہے وہ کسی اور ٹاپک کی طرف لے کر آئیں، لیکن وہ ہرگز نہیں آتے۔ انہیں جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے بیوی بچوں کی ہی فکر رہتی ہے۔ اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں بڑا خراب ہے موسم ہے، میرے چھوٹے بچے کو بخار آ گیا، منجلی لڑکی کھانسی میں مبتلا ہے۔ پالیٹکس یا لٹریچر کے متعلق گفتگو شروع کرتا ہوں تو تحسین فوراً معذرت پیش کرتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر پر بیمار ہے، مجھے اتنی فرصت کہاں کہ اخبار پڑھو۔ اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لیے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں گھبرائی، یعنی طبیعت تو خراب نہیں ہوئی، آپ پریشان تو نہیں ہیں، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی۔ کبھی کبھی نبض دیکھ لیتے ہیں اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیں جی، یہ ایک ان کے دوست تھے کہ ان کو جو ہے وہ ملنے ان کو آتے ہیں، لیکن اپنی ہی باتوں سے جو ہے وہ فرصت نہیں ہے، اپنی ہی باتوں سے جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ اپنے گھر کے، اپنی بیوی بچوں کی بیماریوں کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں۔ اب اگلے ان کے تیسرے دوست وہ کہتے ہیں کس طرح کے ہیں میرے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں جی۔ اسی طرح میرے مقدمے باز دوست ہیں جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں، اپنے فریق کے مخالف کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا تعریف اس حالت میں جب کہ انہوں نے مقدمہ جیتا ہو۔ تعریف جج کی تب کرتے ہیں جب مقدمہ جیت لیا ہو، اور اگر ہار گئے ہوں تو پھر کیسی تعریف، اور کوئی مضمون نہیں۔ من جملہ اور بہت سے مختلف قسموں کے دوستوں کے میں محمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا کیونکہ وہ مجھ پر خاص عنایت فرماتے ہیں۔ شاکر خان صاحب موضع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بر کے میں نہایت معزز آدمی ہیں۔ کدھر کے؟ سلیم پور کے رئیس یعنی امیر ہیں، اور ضلع بر میں یعنی پورے ضلع میں جو ہیں وہ نہایت جو ہیں یعنی معزز، عزیز آدمی، امیر آدمی جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے، اپنی طاقت کے مطابق لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریری آدمیوں سے، یعنی کہتے ہیں کہ لٹریچر ادب پڑھنے کا اتنا شوق نہیں ہے جتنا کہ لٹریری یعنی لٹریچر سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے جو ہے وہ ان کو ملنے کا شوق ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا امر کے شایان شان ہے۔ ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے اور بہت اصرار سے مجھے سلیم پور لے گئی، یہ کہہ کے کہ شہر میں رات دن شور و شغب رہتا ہے، دیہات میں کچھ عرصے رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اطمینان سے کر سکو گے۔ میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطے آراستہ کروایا ہے جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا ہے، تھوڑے دن رہ کر چلے آنا، دیکھو میری خوشی کرو۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ بات کہی ان کو کہ شہر میں جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ شور رہتا ہے، تو تم دیہات میں جو ہے، دیہات میں اتنا شور شغل نہیں ہوتا، تو تم دیہات میں آ کر جو ہے وہ اپنا آرام سے جو ہے وہ لکھ سکو گے۔ ادھر میں نے تمہارا کمرہ بھی جو ہے وہ جس میں ہر قسم کا سامان جو ہے وہ رکھوایا پڑھنے لکھنے کا، تو وہ میری خوشی کے لیے جو ہے وہ چلے آؤ۔ اب دیکھیں آگے، میں ایسے محبت آمیز اصرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا۔ مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایڈیٹر معرف سے وعدہ کر چکا تھا کہ ایک خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا۔ شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کی کھڑکی بائیں باغ کی طرف کھلتی تھی، بائیں باغ کی طرف یعنی بائیں باغ کے باہر کی طرف، ٹھیک ہے، اور ایک نہایت ہی دل فریب نیچرل منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ صبح کو میں نیچے ناشتے کی گھر سے بلایا گیا۔ جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تو کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا، ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرنا کہ آج ہی سے کام شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو، اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے۔ سینری کا لطف، چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں اور
دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے، پھر وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے، آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی صاحب سے ملائیں گے۔ میرا ماتھا وہیں ٹھنکا کہ اگر یہی حال رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم، خیر سینکڑوں ہیلے حوالوں سے اس وقت میں تو بچ گیا اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے۔ کہتے ہیں انہوں نے بہت سارے بہانے جو ہیں وہ کیے ہیں، اس وجہ سے وہ بھی نہ گئے جو گھر والے تھے، اور میں بھی نہ گیا، بچ گیا میں۔ مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس انکاب یعنی ایک یکسوئی کی تلاش میں سرگرداں تھا وہ مجھے یہاں بھی نہ ملے گی۔ کہتے ہیں کہ یہاں جس اطمینان کی، جس سکون کی تلاش میں تھا مجھے ادھر نہیں ملے گا۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا جس پر ایک قطرہ گرانہ گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا، یعنی کپڑا جو ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا تھا، جو اس کا کور بنایا گیا تھا، وہ بہت ہی مہنگا جو ہے اور خوبصورت تھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اگر انک وغیرہ کا ایک قطرہ بھی گرا دیا جاتا تو وہ بہت ہی معیوب سمجھا جاتا۔ چاندی کی دوات مگر سیاہی دیکھتا تو سوکھی ہوئی تھی۔ دوات اتنی مہنگی تھی لیکن اس کے اندر جو سیاہی تھی وہ ساری کی ساری سوکھی ہوئی تھی۔ انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب مگر اکثر میں نب ندارت یعنی نب نہیں تھی، ختم ہو گئی۔ جازب کاغذ، ایک مخملی جلد کی کتاب میں مگر لکھنے کے کاغذ کا پتہ نہیں۔ اسی طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان میز پر تھا مگر اکثر اس میں سے میرے کام کا نہیں، اور جو چیزیں ضرورت کی تھی وہ موجود نہیں۔ آخرکار میں نے وہی اپنا پرانا استعمالی مگر مفید بکس اور اپنی معمولی دوات اور قلم، جس میں اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے پرا خیالات کو تیزی کے ساتھ کفسِ کاغذ میں بند کیا تھا۔ کفسِ کاغذ میں یعنی جس کاغذ کے اوپر جو ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کاغذ میں لکھا تھا۔ نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ یہ ضرور ہے کہ جن مرغان خوش نوا کی تعریف میں شعراء اس قدر رطب اللسان ہیں، ان کی عنایت سے میں خوش نہیں ہوا کہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا۔ تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے مکان بند کر لیے اور کام میں ہمہ مشغول ہو گیا، یعنی بہت ہی زیادہ جٹ سے جو ہے وہ مصروف ہو گیا۔ تن تن تناتن چھن تاتن تن تن میں ایسا مصروف تھا کہ وہ دنیا و ما فیہا کی خبر، یعنی دنیا اور اس کے ارد گرد کی جو ہے وہ خبر بالکل نہیں تھی۔ یکا یک اس تن تن نے چونکا دیا، یہ کیا ہے افواہ! اب میں سمجھا میرے کمرے کے قریب شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے، انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے، اس وقت ستار سے شوق فرما رہے ہیں، بہت خوب بجا رہے ہیں۔ کوئی آدھا گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر مجھے میری خواہش کے خلاف محظوظ فرمایا، پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی، تو مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا۔ اے میرے خیالات، تم ہی میرا گنجینہ، یعنی تم ہی میرے موتی گوہر ہو، میرا خزانہ ہو، خدا کے لیے رحم کرو، میرے دماغ میں پھر آ جاؤ۔ جب اتنی ڈسٹربنس وغیرہ ہو، خلل آ جائے تو خیالات جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، وہ پھر آنے میں جو ہے وہ بہت وقت لیتے ہیں۔ یہ کہہ کے میں نے کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے، جن کی قدر آپ کہاں بول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے، یہ کہا مہمل فکرہ ہوا، لا حول ولا قوت، میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں۔ آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے، یہ فکرے تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے ہیں جو ابھی ان سے ملنے آیا، میں مصروفیت میں انہیں ہی لکھ گیا۔ ہاں تو کاٹ کے فکرہ درست کرنا چاہیے، اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہوئی ہے، اور باہر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ابھی وہ اتنا سا فکرہ جو ہے وہ کاٹ کے لکھنے لگا ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ دروازہ ناک ہونا شروع ہو گیا۔ کون ہے؟ میں ہوں، شبن۔ سرکار نے کہا کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے، کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں۔ بادل ناخواستہ میں اٹھا، یعنی نہ چاہتے ہوئے میں اٹھا اور نیچے گیا۔ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے، ان سے میرا تعارف کرایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یکسو ہو کر یعنی تنہا ہو کر لکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا کہ پھر یاد فرمائی ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا۔ گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا جیسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو استبل سے منگا کر دکھایا جاتا ہے۔ استبل کسے کہا جاتا ہے؟ استبل وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر گھوڑوں کو باندھا جاتا ہے، گھوڑوں کو رکھا جاتا ہے۔ ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں اپنے کمرے میں آیا۔ خیالات غائب ہو گئے تھے، فکرہ اثر نو پھر بنایا پڑا، طبیعت چاٹ ہو گئی، یعنی طبیعت بیزار ہو گئی۔ 1000 دقت پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا۔ اب کی مرتبہ
खुश किस्मती से कोई आध घंटा ऐसा मिला जिसमें कोई आया गया नहीं। अब मेरा कलम तेज़ी से चल रहा था और मैं लिख रहा था। हमको कामिल यकीन है कि हमारे मुल्क के काबिल नौजवान जिन्हें तफ्तीश और तहकीकात का शौक़ है और जो कोलंबस की तरह नई मालूमात और नई दुनिया को वो इल्मी दुनिया ही क्यों ना हो कि दरियाफ़्त करने के लिए अपने तईं अभी यहाँ तक उन्होंने लिखा है। और साथ ही फिर से दरवाज़ा नाक होना शुरू हो गया। दरवाज़े पर फिर दस्तक। क्या है? अच्छा, दरियाफ़्त करने के लिए अपने तईं ख़तरे में डालने से भी खौफ नहीं खाते। ज़रूर इस तरफ मतवज्जा होंगे और अपनी काविशों और कोशिशों से मौजूदा। वो फिर लिखना शुरू हो गए। फिर दरवाज़ा नाक हुआ है। हाँ हजूर सरकार, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। खाना ठंडा हो जाता है। अब मुझे ख्याल नहीं रहा सरकार से अर्ज़ करना मेरा इंतज़ार ना करें, मैं फिर खा लूँगा। इस वक्त मुझे कुछ ऐसी भूख नहीं। अब वो बार बार जो है वो अपनी जान छुड़ा रहे हैं कि मुझे ना ही जाना पड़े। और फिर उन्होंने लिखना शुरू किया। और आइंदा नस्लों को ज़ेर बार एहसान करेंगे यही नौजवान है ये जो कौम की कश्ती को खुदा की मदद पर भरोसा करके ख़तरात से बचाते और साहिल मुराद तक पहुँचाते हैं। ज़िंदगी और मौत का लाइनहल मसला है। फिर दस्तक। क्या है? सरकार कहते हैं आप थोड़ी देर में खाएंगे तो हम भी उसी वक्त खाएंगे, मगर खाना ठंडा होकर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। चलो जी। अच्छा भाई, लो भी आया। अब यहाँ तक आप आज करेंगे। नेक्स्ट हम सुबह जो है वो इंशाल्लाह करेंगे इसका। या आपने लेसन करना है इसका, और तशरीह जो है वो एक पैरा इसका आपने जौन सा मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से जो है वो लिख लीजिएगा।